السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا یعنی اپنا موضوع سبجیکٹ صاف صاف بیان کرتی ہے۔ ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم نے اسے یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا ہے۔ کیا بنا کر؟ قرآن مجید بنا کر۔ کون سی زبان میں؟ عربی زبان میں۔ کیوں؟ تاکہ تم یعنی اہل عرب اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائی میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے۔ سورہ یوسف کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی ابتدائی 3 آیتوں کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ہمارے سامنے آئی۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں اس سورت کا نزول اور سبب کا نزول کے تعلق سے گفتگو ہوئی، اور یہ منکرین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے آپ سے سوال کیا کہ جو ہے بنی اسرائیل مصر ایجپٹ کیسے پہنچے۔ ان کا یہ گمان تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کسی بنی اسرائیل، کسی یہود کے پاس جا کے یا نصرانی کے پاس جا کے اس کا جواب دریافت کریں گے، اور اگر اس سے معلوم پڑ جائے گا کہ آپ جو کلام پیش کر رہے وہ کہیں سنایا ہے اور آپ کی ایجاد کردہ ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو یہ ان کا خیال تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ پر اس پوری صورت کا جو ہے نزول کیا اور فرمایا کہ ایک بہترین قصہ ہے، حسن القصص فرمایا، بہترین واقعہ ہے، سبق ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے۔ وہ تمام چیزیں گزشتہ تفصیلی طور پر ہمارے مطالعے میں آ چکی ہیں۔ سب سے بڑا سبق جو اس قصے سے ہم کو ملتا وہ یہ کہ ایک مرد مومن اگر حقیقی اسلامی سیرت رکھتا ہو اور حکمت سے بھی بہرایاب ہو تو وہ محض اپنے اخلاق کیریکٹر کے زور سے ایک پورے ملک کو فتح کر سکتا، جیسے یوسف علیہ السلام نے تنے تنہا پورے ملک کو تبدیل کیا، پورے ملک کے اندر انقلاب لے کر آیا۔ پھر بہت سارے سبق اس میں ملتے ہیں۔ یہ بھی بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ ناکامی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ بس انسان کو یہ کرنا ہے کہ صحیح مقصد، صحیح تدبیر، اللہ کے حدود کے اندر رہتے ہوئے کوشش کرنا ہے اور اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے۔ تو تمام چیزیں گزشتہ ہمارے مطالعے میں آ چکی ہیں۔ اب تاریخی اور جغرافی حالات اس کے کیا تھے جو اس قصے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مختصراً اس کے متعلق کچھ ہسٹوریکل اور جغرافیکل معلومات بھی ہمارے سامنے پیش رہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام اور
اسحاق علیہ السلام تھے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد یعقوب علیہ السلام تھی۔ اب یہاں سے جو سلسلہ ہوا، یعقوب علیہ السلام سے جو سلسلہ نسل کا چلا، اسے بنی اسرائیل کہتے ہیں، یہ یاد رکھنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کیا تھے؟ 12 بیٹے تھے، 4 بیویوں سے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین 1 بیوی سے تھے، اور باقی 10 دوسری بیویوں سے تھے، یعنی دوسری بیویوں سے 10 بیٹے تھے، اور چوتھی بیوی یا جو بھی ان سے جو ہے 2 بیٹے تھے، ایک یوسف علیہ السلام اور دوسرے بنیامین۔ فلسطین میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی جائے مقام ہیبرون یعنی موجودہ القلیل کی وادی میں تھی، جہاں حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کچھ زمین موجودہ نابلس میں بھی موجود تھی۔ بائبل کے علماء کی تحقیق اگر درست مانی جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش 1906 یعنی 1906 سال قبل مسیح کے لگ بھگ زمانے میں ہوئی، اور 1819 قبل مسیح کے قریب زمانے میں وہ واقعہ پیش آیا جس سے اس قصے کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی تقریباً 4000 سال پرانا واقعہ ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر رکھا 4000 سال پہلے، یعنی قرآن مجید پہلے کا پورا۔ اگر ابھی ہم دیکھیں، ابھی 2025 چل رہا، 2025 پلس 1900 کتنے ہو گئے؟ تقریباً 4000 سال کے اوپر کا عرصہ ہوا، یعنی ایسا جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تب بھی جو ہے اسے ہم کو تازہ لگتا ہے۔ یہ ہے قرآن کا معجزہ۔ تو یعنی اس واقعے کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی خواب دیکھنا اور پھر کنویں میں پھینکا جانا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 17 سال کی تھی جب وہ کنویں میں پھینکے گئے، جس کو 17 ان کی 17 سال تھی، 17 عفان سے 1-2 سال بڑے، عفان سے عفان کی عمر کی چھوٹے، اچھا 20 ہے نا، تو 17 دیکھو 17 سال کی عمر کتنے چھوٹے تھے، 17 سال کی عمر میں ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا۔ جس کنویں میں وہ پھینکے گئے وہ بائبل اور تلمود کی روایات کے مطابق سکم کے شمال میں دوتن موجودہ دوسان کے قریب واقع تھا، اور جس قافلے نے انہیں کنویں سے نکالا وہ جلعاد یعنی شرق اردن جارڈن سے آ رہا تھا، اور مصر کی طرف جو ہے وہ جا رہا تھا۔ کون سا تھا؟ غلاموں کو، پہلے کیا تھا؟ غلاموں کو ایک مقام سے دوسرے مقام لے جا کر بیچتے تھے، مرد عورت ان کو غلام بنا کر ان کے ساتھ بہت زیادتی کرتے تھے اور ان کو بیچتے تھے۔ جلعاد کے کھنڈر اب بھی دریائے اردن کے مشرق میں وادی الیابس کے کنارے واقف ہیں۔ مصر پر یعنی ایجپٹ میں اس زمانے میں 15ویں خاندان کی حکومت تھی، جو مصری تاریخ میں چرواہے بادشاہوں ہیکسوس کنگز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ عربی النسل تھے اور فلسطین اور شام سے مصر جا کر 2000 سال قبل عیسیٰ علیہ السلام کے لگ بھگ زمانے میں سلطنت مصر پر قابض ہو گئے تھے۔ یہ لوگ جو ہے قبضہ کر لیے تھے۔ عرب ہسٹورینز اور مفسرین قرآن نے ان کے لیے عمالیق کا نام استعمال کیا، جو مصریات کی موجودہ تحقیقات سے ٹھیک مطابقت رکھتا ہے۔ مصر میں یہ لوگ اجنبی حملہ ور کی حیثیت رکھتے تھے، اور ملک کے خانگی نزاعات کے سبب سے انہیں وہاں اپنی بادشاہی قائم کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ یہی سبب ہوا کہ ان کی حکومت میں
حضرت یوسف علیہ السلام کو عروج حاصل کرنے کا موقع ملا اور پھر بنی اسرائیل وہاں ہاتھوں ہاتھ لیے گئے۔ ملک کے بہترین زرخیز علاقے میں بنی اسرائیل کو آباد کیا گیا اور ان کو وہاں بڑا اثر اور رسوخ حاصل ہوا، کیونکہ وہ ان غیر ملکی حکمرانوں کے ہم جنس تھے۔ 15ویں صدی قبل مسیح کے اواخر تک یہ لوگ جو ہے مصر پر قابض رہے اور ان کے زمانے میں ملک کا سارا اقتدار عملاً بنی اسرائیل کے ہاتھ میں رہا۔ اسی دور کی طرف سورہ مائدہ آیت نمبر 20 میں اشارہ کیا گیا، اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا۔ اس کے بعد ملک میں ایک زبردست قوم پرستانہ تحریک اٹھی جس نے بخصوص اقتدار کا تختہ الٹ دیا۔ 2.5 لاکھ کی تعداد میں عمالقہ ملک سے نکال دیے گئے اور ایک نہایت متعصب قبطی النسل جو ایک خاندان برسر اقتدار آ گیا اور اس نے عمالقہ کے زمانے کی یادگاروں کو چن چن کر مٹا دیا اور بنی اسرائیل پر ان مظالم کا سلسلہ شروع کیا جن کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ہاں، تو یہ جو ہے کس طریقے سے قبضہ کر لیا حکومت، پھر اپنا زور جمایا، پھر زیادتی کی، پھر یہ جو بادشاہ لوگ تھے، یہ جو ہائیکسوس کنگز بادشاہ تھے جو یہ باہر سے آئے، قبضہ کر لیے ایجپٹ پر، قبضہ کر لیے اور جو ہے بنی اسرائیل کو یوسف علیہ السلام کیا کیے تھے، زرخیز علاقے دیے تھے مصر میں، ندی کے کنارے، نیل ندی کے کنارے زرخیز کھیت وغیرہ ان کو کاشتکاری کے لیے، کاروبار میں بڑھانے کے لیے ان کو جو دیے تھے۔ تو یہ سلسلہ کچھ سال چلا، لیکن اس کے بعد یہ جو بادشاہ لوگ آئے بعد میں جو سورج کی پرستش کرنے والے، انہوں نے کیا کیا، ان کے اوپر ظلم کیا۔ کیا کیا ظلم کیا؟ ان کی عورتوں کو یہ ان کے مردوں کو اور بچوں کو مار دیتے تھے اور لڑکیوں کو، عورتوں کو جو ہے وہ اغوا کرتے تھے۔ یہ ان کا ظلم تھا جو انہوں نے کیا۔ مصری تاریخ سے یہ بھی پتہ چلتا کہ ان چرواہے بادشاہوں نے مصری دیوتاؤں کو تسلیم نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے دیوتا شام سے اپنے ساتھ لائے تھے، شام یعنی سیریا سے لائے تھے، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ مصر میں ان کا مذہب رائج ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید حضرت یوسف علیہ السلام کے ہم عصر بادشاہ کو فرعون کے نام سے یاد نہیں کرتا، کیونکہ فرعون مصر کی مذہبی اصطلاح تھی اور یہ لوگ مصری مذہب کے قائل نہ تھے، لیکن بائبل میں غلطی سے اس کو بھی فرعون ہی کا نام دیا گیا۔ شاید اس کے مرتب کرنے والے سمجھتے ہوں گے کہ مصر کے سب بادشاہ فراعنہ ہی تھے، یعنی فراؤس جو انگریزی میں کہتے ہیں، وہاں کے بادشاہوں کو فراؤ کہا جاتا ہے۔ موجودہ زمانے کے محققین جنہوں نے بائبل اور مصری تاریخ کا تقابل کیا ہے، کمپیریشن کیا ہے، عام رائے یہ رکھتے ہیں کہ چرواہے بادشاہوں میں سے جس فرما روا کا نام مصری تاریخ میں اپوفس ملتا ہے، وہی جو حضرت یوسف علیہ السلام کا ہم عصر تھا۔ یہ سب کیا تھے؟ یہ سب چیزیں اوہام، بت پرستی، شرک کے نتیجے میں یہ لوگوں نے ایجاد کر لیا تھا۔ مصر کے دارالسلطنت اس زمانے میں کیا تھا؟ آج کیا ہے؟ مصر کا کیپٹل کائرو ہے، لیکن اس زمانے میں کیپٹل میمفس تھا، میمفس جس کے کھنڈر قاہرہ کے جنوب میں 14 میل کے فاصلے پر پائے جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 17-18 سال کی عمر میں وہاں پہنچے، 2-3 سال عزیز مصر کے گھر رہے، 8-9 سال جیل میں گزارے، 30 سال کی عمر میں ملک کے فرما رواں ہوئے اور 80
80 سال تک بلا شرکت غیر سے تمام مملکت مصر پر حکومت کرتے رہے۔ اپنی حکومت کے 9ویں یا 10ویں سال انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے پورے خاندان کے ساتھ فلسطین سے مصر بلا لیا اور اس علاقے میں آباد کیا جو دمیات اور قاہرہ کے درمیان واقع ہے۔ تو کیا کیا انہوں نے اپنے ابا اپنے امی بھائیوں کو مصر بلا لیا۔ یہ لوگ کہاں تھے؟ کنعان میں تھے، فلسطین۔ 10 سال کے بعد تخت کے بیٹھنے کے 10 سال بعد جو ہے انہوں نے ان کو بلا لیا۔ یہاں تفسیر میں بات آتی ہے۔ بائبل میں اس علاقے کا نام جشن یا گوشن بتایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہ لوگ ہی علاقے میں آباد رہے۔ بائبل کا بیان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے 110 سال کی عمر میں وفات پائی۔ کتنی عمر تھی ان کی؟ 110۔ اور آج لوگوں کی عمریں کتنی ہو رہی ہیں؟ کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہیں، 60 70 80، زیادہ نہیں جا رہی۔ اور اسی عمر کے اندر کمزوری، بیماری، بڑھاپا۔ 110 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ اور انتقال کے وقت بنی اسرائیل کو وصیت کی کہ جب تم اس ملک میں سے نکلو تو میری ہڈیاں اپنے ساتھ لے کر جانا۔ یہ ان کی وصیت تھی کہ جب جاتے وقت ان کی ہڈیوں کو ساتھ لے کر جانا۔ اور انتقال کے وقت بنی اسرائیل کو وصیت کی کہ جب تم اس ملک سے نکلو تو میری ہڈیاں اپنے ساتھ لے کر جانا۔ یوسف علیہ السلام کے قصے کی جو تفصیلات بائبل اور تلمود میں وہ بیان کی گئی ہیں، ان سے قرآن مجید کا بیان بہت کچھ مختلف ہے، مگر قصے کے اہم اجزاء میں 3 متفق ہیں۔ ہم اپنے حواشی میں حسب ضرورت ان اختلافات کو واضح کرتے جائیں۔ مفسر نے جو ہے لکھا ہے۔ تو یہ اب تھا پورا اس سورت کا پس منظر، بیک گراؤنڈ، جو سورت کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اس کا مطالعہ کرنا، سمجھنا، تاکہ ہمیں آئندہ آسانی ہو۔ اب آگے تفسیر میں اللہ تعالیٰ فرماتا الف لام را، یہ کیا ہے؟ حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتے، یعنی یہ اللہ کی جانب سے اتری ہوئی آیات ہیں جو اپنا مدعا، اپنا مقصد، اپنا سبجیکٹ صاف صاف بیان کرتی ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اسے نازل کیا، یعنی اس کو نازل کرنے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اور قرآن مصدر ہے، قرأ یقرأ، اس کے اصل معنی ہے پڑھنا۔ قرآن مجید کے کیا معنی ہیں؟ پڑھنا، بار بار پڑھنا، کثرت سے پڑھنا۔ مثلاً جب کسی شخص کو ہم بہادر کہنے کے بجائے بہادری کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے اندر شجاعت ایسی کمال درجے کی پائی جاتی ہیں کہ گویا وہ اور شجاعت ایک چیز ہیں۔ بس اس کتاب کا نام قرآن یعنی پڑھنا رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عام خاص سب کے پڑھنے کے لیے جو ہے اور بکثرت جو ہے پڑھی جانے والی چیز ہے، اسی لیے اسے کہا گیا قرآن مجید، قرآن بکثرت پڑھنے والی کتاب ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا شاید کہ تم عقل سے کام لو، شاید کہ تم اسے سمجھ کے کام لو، یہ نہیں کہ ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دیے، بلکہ اس کے اوپر غور فکر کریں اور ان تعلیمات کو اپنی عملی زندگی کے اندر ڈالیں، ہاں جیسے مقاصد ہمارے سامنے آئے نا، کوشش کرنا، تدبیر اختیار کرنا، اللہ کے حدود
کو توڑنا نہیں، اللہ نے جو احکامات بتائے اسی کے اندر رہتے ہوئے کوشش کرنا، اور ناکامی کامیابی دونوں اللہ کے ہاتھ میں، جو بھی فیصلہ پھر ہمارے حق میں آئے اسے قبول کرنا، یہ ہمارے مطالعے میں بات آئی۔ اور اسلام کا اسپرٹ بھی یہی ہے، اسلام کے اندر جو ہے میں پناہ نہیں ہے، میں ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، میں ایسا ہی کر، میری وجہ سے یہ چیزیں آ رہی، نہیں، یہ کرنا، کوشش کرنا، دعا کرنا، اللہ پر چھوڑ دینا۔ اللہ علیم ہے، علیم ہے، علم کا سر چشمہ ہے، اور حکیم ہے، حکمت ہے، وزڈم ہے۔ تو وزڈم اور علم کی بنیاد میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو رزق رکھ کر پیدا کیا۔ اب انسان کے اوپر ہے کہ آیا وہ رزق جو لکھا ہوا ہے حلال ذریعے سے اختیار کرتا ہے یا حرام ذریعے سے، دونوں صورتوں میں اس کو اتنا ہی مل رہا ہے، تو کیوں نہ حلال ذریعے سے اختیار کریں، اور جب تک حلال ذریعہ نہیں آتا اس وقت تک ہم کو صبر کرنا چاہیے۔ یہ بہت اہم پیغام ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا قرآن بنا کر عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم یعنی اہل عرب اس کو اچھی طرح جو ہے سمجھ سکو۔ یعنی اس کی تفسیر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کتاب مخصوص طور پر اہل عرب ہی کے لیے نازل کی گئی، بلکہ اس فقرے کا اصل مدعا یہ کہنا ہے کہ اہل عرب تمہیں یہ باتیں کس یونانی اور یونانی زبان میں تو نہیں سنائی جا رہی ہیں، تمہاری اپنی زبان میں ہیں، لہٰذا تم نہ تو یہ عذر ایکسکیوز پیش کر سکتے ہو کہ یہ باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی، اور نہ یہی ممکن ہے کہ اس کتاب میں جو اعزاز کا جو پہلو ہے، جو اس کلام الہی ہونے کی شہادت دیتے ہیں، وہ تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ رہے۔ بعض لوگ قرآن مجید میں اس طرح کے فقرے دیکھ کر اعتراض پیش کرتے ہیں، نکالتے رہتے ہیں نا، تھوڑے دن بنگال سے کچھ دن پہلے 14 آیتوں کو ڈھونڈ کر نکالا تھا اور کہا تھا کہ یہ 14 آیتیں قرآن مجید سے نکالی جائیں تو پھر ہم جو ایمان لے آئیں گے۔ ایک غیر مسلم برادران وقت اس نے بولا کہ 14 آیتیں جو ہے اس کے اندر سے نکالیں گے تو ہم جو ہے ایمان لے آئیں گے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ جو اللہ نے بھیجا ہے اور جس شکل میں ہم تک پہنچا ہے اسی شکل میں ہم کو آگے پہنچانا ہے، ہمارے اختیار میں نہیں۔ ہمارے تو کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اختیار میں نہیں تھا کہ کوئی چیز اس کے اندر ڈال دے، کوئی چیز اس میں سے نکال دے، کسی چیز پر عمل کریں کسی نہ کریں، لیکن ہمیں حتی الامکان پوری کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم اللہ کی صحیح بندگی کریں۔ انسانوں کی عام ہدایت کے لیے جو چیز بھی پیش کی جائے گی وہ بہرحال انسانی زبانوں میں سے کسی ایک زبان میں ہی پیش کی جائے گی، اور اس کے پیش کرنے والے کی کوشش یہ ہوگی کہ پہلے اس قوم کے اہل تعلیم سے پوری طرح متاثر کرے جس کی زبان میں وہ اسے پیش کر رہا ہے، پھر وہی قوم دوسری قوموں تک اس تعلیم کے پہنچنے کا وسیلہ بنے۔ یہی ایک فطری طریقہ ہے کسی دعوت اور تحریک کے بین الاقوامی پیمانے پر پھیلنے کا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر قرآن مجید کے کئی زبانوں میں ٹرانسلیشن ہوئے، کئی زبانوں میں ٹرانسلیشن، بعض کہتے ہیں 450 زبان، بعض کہتے ہیں 160، بہرحال دنیا کے کئی ملکوں کی زبانوں میں قرآن مجید ٹرانسلیٹ کی گئی۔ کیوں کی گئی؟ تاکہ اس کے ذریعے سے انسان ہدایت حاصل کر سکے، رہنمائی حاصل کر سکے، تدبیر کرنا، کوشش کرنا، پہنچا دینا اپنا کام ہے، ہدایت دینا، نعمت دینا، ثواب دینا، گناہ دینا، سزا دینا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ پھر کامیابی ناکامی دونوں اللہ کے اختیار میں ہے، اسی لیے ہمیں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، پوری محنت کوشش کر کے اللہ پہ چھوڑ دینا، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ کامیابی ناکامی دونوں صورتوں پہ توکل کرتے ہوئے ہمیں راضی رہنا ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے۔ وحی کا سلسلہ کب شروع ہوا؟ نبوت کا پہلا سال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی تھی جب سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ کفار مکہ میں سے بعض لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے بلکہ اپنے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرم کھولنے کے لیے غالباً یہودیوں کے اشارے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اچانک یہ سوال پیش کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے مصر پہنچنے کا کیا سبب ہوا۔ ایسا ہی معاملہ سورہ کہف کا بھی ہے۔ سورہ کہف میں بھی سوالات کیے گئے، اصحاب کہف کون ہے، روح کیا ہے، کون سا؟ کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ جو بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے، مصر ایجپٹ کیسا گئے بنی اسرائیل؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ پوری صورت آپ کو وحی کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا۔ تو ان کا یہ سوال تھا۔ اصحاب کہف کا بھی انہوں نے بھی جو ہے اصحاب کہف کا بھی پوچھا، اصحاب کہف کون ہے، ذوالقرنین کون ہے، روح کیا ہے، ایسے موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا معاملہ۔ تو 4 سوالات کا وہاں پر سورہ کہف کے اندر جواب دیا گیا۔ اور یہاں پر بنی اسرائیل مصر کیسا پہنچے گئے، تو یہ صورت اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ اور وہاں پر سورہ کہف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ کل میں بتا دوں گا۔ کیا کہا؟ کل میں بتا دوں گا، انشاءاللہ نہیں بولے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہی کل نہیں آئی بلکہ کئی دن بعد آئی۔ آپ کو تشویش ہوا، غم ہوا، اس بات کا احساس دلاتے ہوئے کہ آئندہ جو بھی بات تم کو کہنا ہے کرنے کا تو انشاءاللہ کہنا، انشاءاللہ کہہ کے کہا کرو۔ یہ یہاں پر بھی یہ پوری صورت اسی بنا پر ان کے جواب میں تاریخ بنی اسرائیل کا یہ باب پیش کرنے سے پہلے تمہیداً یہ فقرہ ارشاد ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان واقعات سے بے خبر تھے، دراصل یہ ہم ہیں جو وحی کے ذریعے سے تمہیں ان کی خبر دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ یاد دلا رہا کہ ہم وحی کے ذریعے سے تم کو یہ خبر جو ہے دے رہے ہیں۔ بظاہر اس فقرے میں خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اصل میں روئے سخن ان مخالفین کی طرف ہے جن کو یقین نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ یہاں تک آیت نمبر 3 تک کی تلاوت، ترجمانی، تفسیر، مختصر سا پس منظر، بیک گراؤنڈ کا اعادہ ہم نے کی۔ بہت اہم صورت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے، عمل کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔